بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین مجلس، خواتین اسلام، میں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی توفیق سے آج یہاں اس دینی پروگرام میں حاضری کا موقع ملا۔ بعدہ میں یہاں جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت اور مبارک مجلس منعقد کی۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو میرے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے مبارک بنائے اور اسے ہمارے نام اعمال میں اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت کے طور پر درج فرمائے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ آج میری گفتگو کا موضوع اس مجلس کے اندر تجارت اور حلال اور حرام سے متعلق ہے۔ چند ایک باتیں بطور تمہید میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو دین ہے، دین کا ایک پہلو ہے عبادات، اور دین کا ایک دوسرا پہلو ہے معاملات، دنیاوی معاملات۔ ہم میں سے کئی سارے لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر دین کا مطلب صرف عبادات تک محدود کر لیتے ہیں۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حج کر لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور بھی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں کر لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف اسی کا نام دین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کا یہ ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے، لیکن دین صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ دین کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ ہے معاملات کا پہلو۔ معاملات کا مطلب اس دنیا کے اندر ہم انسان آپس میں ہمارا جو تعلق بنتا ہے مختلف نوعیت کا، چاہے وہ مال کمانے کے لیے ہو، رشتہ بنانے کے لیے ہو، ہمارے دیگر آپسی معاملات ہوں، ان سب کا تعلق بھی دین سے ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ بعض پہلوؤں سے دین کا یہ جو جانب ہے، معاملات کا جانب، یہ عبادات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ عبادات کے باب میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم سے معاملات کے باب میں کوتاہی ہو رہی ہے، ظاہر معاملات کا مطلب ہمارے آپس کے تعلقات، مختلف نوعیت کے تعلقات، اگر ہم سے ان میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کسی پر زیادتی کرتے ہیں، اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف یہاں پر توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کیا ہے آپسی معاملے کے اندر، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے اور سامنے والا معاف نہیں کر دے گا، تب تک اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے، کہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو کہ مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو عام طور سے ہم دیتے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینارا، درہم و دینار جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، بہت عبادتیں کی ہوں گی اس نے، بہت نیکیاں لے کر کے آئے گا،
لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر معاملات کے باب میں کوتاہی کیا ہوگا، ایک دوسرے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق مال ہڑپ لیا ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ قیامت میں اللہ رب العالمین عدل کرے گا لوگوں کے درمیان۔ وہ مظلوم جس کا مال آپ نے ہڑپ لیا ہے یا دنیا میں جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ عدل کرے گا۔ اب وہاں پر تو مال ہے نہیں کہ آپ نے اس کا مال دنیا میں ہڑپ لیا ہے تو وہاں پر مال دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لو۔ اللہ رب العالمین اس ظالم کی نیکیاں جو عبادات کا ذخیرہ لے کر کے گیا ہے، اس ظالم کی نیکیاں اللہ رب العالمین اس مظلوم کو دے گا، دیتا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اس کا ظلم ختم ہونے سے پہلے تو اللہ رب العالمین مظلوم کی برائیوں کو یا اس کے گناہ کو اس ظالم کے سر پر لاد دے گا۔ اس طرح سے یہ سزا دی جائے گی۔ اب آپ نے دنیا میں جو نیکیاں کی تھیں، اگر وہ نیکیاں آخرت میں آپ سے لے کر کے کسی اور کو دے دی جائیں تو اس سے بڑی مفلسی اور کیا ہوگی؟ تو اگر دنیا کے اندر چاہے مالی معاملات ہو یا کسی بھی طرح کا معاملہ، اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ سزا ہمیں مل سکتی ہے آخرت میں، جو اس سے دردناک سزا اور اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف عبادات یہ دین کا حصہ ہیں اور معاملات کے باب میں کوتاہی کرنا یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی حماقت ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، وضاقتہ بھی دینی ہے اور عبادات کے باب میں بالکل پکے ہیں، لیکن جہاں پر معاملات کا مسئلہ آتا ہے، خاص طور سے مال کا مسئلہ، وہاں پر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ مال کس طریقے سے کماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، شاید وہ زمانہ آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مال کمانے سے پہلے یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال او حرام، کہ حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں یہی صورتحال ہو گئی ہے۔ کیا ہم کوئی تجارت کرنے سے پہلے، کہیں سے مال کمانے سے پہلے ہم ٹھہر کے سوچتے ہیں کہ جو تجارت ہم کرنے جا رہے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم یہ جو مال کما رہے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیا ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دین کا حصہ مانا ہی نہیں ہے۔ دل سے ہم نے اس کو دین کا حصہ نہیں مانا ہے۔ یہ گویا کہ کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، کوئی سیکنڈری چیز ہے، جبکہ کئی جوانب سے اس کی اہمیت عبادات سے بھی زیادہ ہے۔ سامعین کرام، بے شک اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی مال و دولت ہے، فائدہ اٹھانے کی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ میں کچھ تھوڑی سی پابندیاں لگائی ہیں کہ فلاں فلاں طریقے سے مال مت کمانا، فلاں فلاں مال حرام ہے اس سے بچنا، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اگر اس سے نہیں بچتے ہو اور حرام طریقے سے مال کماتے ہو تو یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ جس طرح سے ایک بندہ عبادت کے باب میں کوتاہی کرتا ہے، نافرمان کہلاتا ہے، اسی طرح سے ایک بندہ اگر غلط طریقے سے مال کماتا ہے وہ اس سے کم نافرمان نہیں ہے۔ اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ صرف ایک نقطہ یہاں پر میں ذکر کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم میں سے وہ لوگ جو مال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل یطیل السفر، ایک آدمی ہے لمبے سفر پہ نکلتا ہے، اشعث اغبرا، پراگندہ بال ہوتا ہے، پراگندہ حال ہوتا ہے،
اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے, یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کے وہ دعا کرتا ہے, اور اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. وہ آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دعا کی قبولیت کے کئی سارے آداب بتائے. جب بندہ سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, جب بندہ پریشان حال ہوتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, اور جب بندہ اللہ رب العالمین کو یا رب کہہ کے پکارتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. گویا کہ دعا کی قبولیت کے تمام اسباب یہاں پر اکٹھا ہیں, اور وہ دعا کر رہا ہے, لیکن اس آدمی کا مال حرام ہے, اس نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے, جو کھایا ہے وہ حرام ہے, جو پہنا ہے وہ حرام ہے, جسم جو پلا ہے وہ حرام سے پلا ہے. ایسی صورت میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں, ملکی پیمانے پر, عالمی پیمانے پر, داخلی اور خارجی طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں. ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں, قبول نہیں ہو رہی ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری دعائیں اس لیے قبول نہ ہو رہی ہوں کیونکہ ہم حرام کھاتے ہیں؟ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں تو آپ یقین جانیں ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی. تو حلال روزی کمانا اور حلال کھانا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہماری عبادتوں کی مقبولیت, ہماری عبادتوں کی صحت, کئی دفعہ ہماری عبادتوں کی صحت کا دار و مدار بھی ہماری حلال کمائی پر ہوتا ہے. لیکن موجودہ زمانے میں ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. بیشتر مسلمان اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جو بزنس میں کرنے جا رہا ہوں, جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں, لین دین کا جو طریقہ اختیار کرنے جا رہا ہوں, کہیں اس طریقے سے ہماری شریعت نے منع تو نہیں کیا ہے. سامعین کرام, اس دنیا کے اندر ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, عبادتوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے. اگر آپ انگلیوں پر گنیں اپنی عبادتوں کو تو ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن جو معاملات ہم انجام دیتے ہیں اس دنیا کے اندر, روزی کمانے کے لیے, مال کمانے کے لیے, کاروبار اور تجارت کرنے کے لیے, ان کی تعداد لامحدود ہے. ہم عبادتوں کے بارے میں تو چوکنا رہتے ہیں, لیکن اپنے ان معاملات اور کاروبار کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. خلاصہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی کاروبار کریں, جب بھی کوئی لین دین کریں, جب بھی کوئی تجارت کریں, جب بھی کسی طریقے سے مال کمانا چاہیں تو ہمیں کھڑے ہو کر کے, رک کر کے ایک منٹ کے لیے غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم حرام طریقے سے تو مال کمانے نہیں جا رہے ہیں. سامعین کرام, موجودہ دور میں حرام مال کمانے کے جو حرام طریقے ہیں, بہت سارے طریقے ہمارے آس پاس بکھرے پڑے ہیں, اور ہم ان طریقوں سے مال کماتے ہیں یا لین دین کرتے ہیں, اور ہم کبھی جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. ان معاملات کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں ان تمام پر یہاں پر گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن کچھ چند ایک ایسے مسائل جو ہمارے سماج میں کثرت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں, چند ایک پر میں گفتگو کروں گا. اور گفتگو کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ کسی کے پاس اگر کوئی ایسا سوال ہو جو عام طور سے ہمارے یہاں پیش آتا ہے اور جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے, اس بارے میں آپ سوال کریں. تو یہاں پر میں چند ایک مسائل کا ذکر کروں گا جس میں عام طور سے ہم سے لاپرواہی ہوتی ہے. پہلا مسئلہ جو میں ذکر کروں گا اس کا تعلق عام طور سے عورتوں سے ہے. سونے اور چاندی کے زیورات کی خریداری کا مسئلہ. ہم میں سے کسی کا ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات نہیں پہنتی ہیں. تقریباً ہر گھر میں یہ چیز ہے اور اس کی خریداری ہوتی ہے. اس کی خریداری کا ہماری شریعت نے ایک اصول بتایا ہے کہ اگر سونا یا چاندی کا زیور آپ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ مکمل قیمت فوراً ادا کیجئے, اور سامنے سے مکمل زیور جتنا بھی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں فوراً اسی مجلس میں دکان سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ اس کو لے لیجئے. یعنی آپ ادھاری نہیں کر سکتے. اگر آپ ادھاری کرتے ہیں, اتنا پیسہ میں آج دے دیتا ہوں باقی بعد میں دے دوں گا,
یا پیسہ ابھی لے لیجئے، سونا مجھے 1 مہینے بعد دے دیجئے گا. اگر ادھاری ہے دونوں میں سے کسی ایک طرف سے تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے. آپ بتائیے کہ کیا یہ مسئلہ موجودہ زمانے میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ سونار سے سونا خریدا، پیسہ کم پڑ رہا ہے، سونا کچھ پیسہ دے دیا، کچھ کم پڑ رہا ہے، وہاں پہ ادھاری کر کے چلے آئے، ہم 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد ادائیگی کر دیں گے. یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. اس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے، یہ سودی طریقہ ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں سونار کے ہاں آفر چل رہا ہے. آفر یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی رقم آپ جمع کرتے رہیں اور 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد جب آپ کی رقم زیادہ ہو جائے گی، جیسے پریمیم بھرتے ہیں قسطوں میں، آپ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتے رہیں، جب بڑی رقم ہو جائے گی اس وقت ہم آپ کو سونا دے دیں گے. اور اس وقت جب آپ کو سونا دیں گے تو عام طور سے جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اس ریٹ سے کم میں ہم آپ کو دیں گے. یہ طریقہ چل رہا ہے، یہ بھی ربا النسیہ ہے. کیونکہ جب آپ سونا خرید رہے ہیں تو اسی مجلس کے اندر پوری قیمت دینا ہے، ادھار نہیں رکھنا ہے، نہ تو خریدنے والے کی طرف سے نہ تو بیچنے والے کی طرف سے. اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف سے ادھاری ہے تو یہ سود ہے. اور میں آپ کو یہاں پر عرض کر دوں کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جس طرح سے عبادات کے باب میں شرک کی جو خطورت ہے، شرک کی جو گمبھیرتا ہے، اسی طرح سے معاملات کے باب میں ربا اور سود کی خطورت ہے. اس دنیا کے اندر عبادات کا باب آپ چھوڑ دیجئے، اس دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو سود کھانے سے بڑا اس دنیا کے اندر معاملات کے باب میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں. 73 دروازے کا مطلب اس کی کیٹیگریز ہیں. اس میں جو سب سے چھوٹا دروازہ ہے، سب سے جو چھوٹی کیٹیگری ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے. آپ تصور کیجئے کہ کتنی خطرناک چیز ہے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں اگر 33 بار زنا کر لوں، 33 ٹائم اگر میں زنا کر لوں تو یہ بات میرے لیے معمولی ہے بنسبت اس کے کہ میں 1 درہم سود کا کھا لوں. آپ سوچئے کہ اگر ہم میں موجودہ زمانے میں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. سود آ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر ہمارے معاشرے میں ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اس نے زنا کیا ہے، آپ سوچئے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی شرابی ہے، شراب کے نشے میں اگر ہم کسی کو دیکھ لیں تو اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی؟ ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، سماج کا سب سے گھناؤنا شخص اس کو سمجھیں گے. لیکن اگر کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ آدمی سود کھاتا ہے، کئی طریقوں سے سود کا لین دین کر رہا ہے، یہ آدمی آج ہی سونار کے ہاں سے سونا خرید کے لایا ہے ادھاری میں، ہم اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہوگی ہماری. جبکہ یہ جو سود کا کاروبار کیا ہے، سود کا طریقہ اختیار کیا ہے، اس زنا سے زیادہ گھناؤنا ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. تو بہرحال زیورات کی خریداری میں یہاں پر خواتین موجود ہیں. میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ زیور پہننا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سونے کا زیور نہیں پہنیں گی تو آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی. سونے کا زیور پہننا ضروری نہیں ہے، آپ مت پہنیے. اگر آپ کے پاس بیک وقت اتنی رقم نہیں ہے جس سے آپ زیورات خرید سکے تو آپ مت پہنیے، چھوڑ دیجئے. اور آپ چاہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی رقم آپ اکٹھا کر کے اپنے گھر میں رکھیے. جب رقم پوری ہو جائے جا کر کے آپ ڈائریکٹ خریدیے. تو آج سے مسئلہ یاد کر لیجئے کہ اگر سونے یا چاندی کی خریداری آپ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو نقد ہونا چاہیے، کیش ہونا چاہیے، اس میں ادھاری نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے موجودہ دور میں جو حرام معاملات کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے محفوظ ہیں،
ان معاملات میں سے ایک معاملہ ہے ای ایم آئی کا مسئلہ. ای ایم آئی آپ کہیں یا بیع تقسیط کہیں, قسط پر سامان خریدنا. ابھی یہ جو زمانہ ہے یہ لگزوریس کا زمانہ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے اس کے گھر میں مہنگے سامان ہو, مہنگی گاڑی ہو, اس کے پاس مہنگا فون ہو, چاہے اس کی آمدنی کم ہے پھر بھی اسے یہ ساری لگژری چاہیے. اب بیک وقت اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی ہے کہ وہ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی خرید سکے, مہنگا موبائل خرید سکے. اب وہ کیا کرتا ہے, قسطوں پر یہ سارے سامان خریدتا ہے. قسطوں پر اگر ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر اس قسط کی خریداری کے اندر کہیں پر سود کی کوئی شرط ہے تو وہ جائز نہیں ہے, اور اگر اس میں سود کی شرط نہیں ہے تو جائز ہے. قسطوں پر خریداری کا کیا مطلب ہے؟ صاف مطلب ہے, ہم میں سے ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ ہم نے سامان لے لیا, اس کی جو قیمت ہے 4 مہینے 6 مہینے 10 مہینے سال بھر میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے وہ قیمت ادا کریں گے دکاندار کو. اگر صرف معاملہ اتنا ہے کہ ہم سامان ادھار خرید رہے ہیں, قیمت ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں گے, یہاں تک کوئی گڑبڑی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کو بیع الاجل کہا جاتا ہے. مطلب ادھاری خریداری میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پریشانی کہاں پر ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب ہم کوئی سامان قسط پر خریدتے ہیں تو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے دکاندار سے یا کمپنی سے. اس ایگریمنٹ کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے. وہ کنڈیشن کیا؟ کہ یہ جو قسطیں آپ کو بھرنی ہے, اگر کوئی قسط بھرنا آپ نے مس کیا, کسی مہینے میں آپ نے ڈیلے کیا تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. ہم نے سامان خریدا 10,000 کا, 10 قسطوں میں ہمیں 1,000 کر کے دینا ہے. سامنے والے نے شرط لگایا کہ اگر کسی مہینے میں آپ نے تاخیر کیا تو 500 روپے آپ کو اور دینا ہوگا, یعنی 10,500 اس کی قیمت ہو جائے گی. یہ جو 500 زیادہ دینے کی شرط ہے تاخیر کی صورت میں, اسی کو سود کہا جاتا ہے. یہ سود ہے. اب آپ بتائیے کہ موجودہ زمانے میں قسطوں پر خریداری کی جتنی بھی شکلیں موجود ہیں, کیا کوئی شکل اس کنڈیشن سے خالی ہے؟ نہیں خالی ہے. تو قسطوں پر خریداری اصلاً جائز ہے, لیکن موجودہ دور میں جو کنڈیشن رکھی جاتی ہے سود کی, اس کنڈیشن میں جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے نہیں میری ضرورت ہے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں 20 لاکھ کی گاڑی خرید سکوں, مجھے موبائل چاہیے 1.5 لاکھ کی اور میرے پاس 1.5 لاکھ نہیں ہے, تو میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. ارے بھائی ضروری تھوڑی ہے 1.5 لاکھ کا موبائل استعمال کرو, 5-10 ہزار کا موبائل استعمال کرو نا. تو اگر قسطوں پر آپ خریداری کرتے ہیں موجودہ دور میں, میرے علم کی حد تک ہندوستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے ای ایم آئی پر سامان دینے والی جو یہ کنڈیشن نہ رکھتی ہو. اگر اس کنڈیشن پر آپ سامان خریدتے ہیں تو یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. گویا کہ آپ سود کھا رہے ہیں, اور سود کے بارے میں نے وعید آپ کو سنا دیا کہ سود کھانے والا کتنا گھناؤنا عمل کر رہا ہے, وہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو جب بھی آپ ایسا کوئی معاملہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ضرور یاد کر لیں. تو ای ایم آئی پر سامان خریدنا موجودہ دور میں جائز نہیں ہے, اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سود کی شرط ہوتی ہے. اور بیشتر گھر الا ماشاء اللہ, گھر کے اندر فریج لا رہے ہیں, کولر لا رہے ہیں, واشنگ مشین لا رہے ہیں, اے سی لا رہے ہیں, گھر کے اور بہت سارے چھوٹے موٹے سامان لا رہے ہیں, ہر سامان ای ایم آئی پر خرید رہے ہیں, اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں, سود کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے انشورنس کا, لمبا چوڑا مسئلہ ہے, بہت ہی مختصر انداز میں عرض کروں گا. انشورنس کا مسئلہ, انشورنس میں کیا ہوتا ہے, چاہے آپ لائف انشورنس لیں, ہیلتھ انشورنس لیں, تجارت پر انشورنس لیں, گاڑیوں پر لیں, گھر پر لیں, کسی بھی کاروبار پر انشورنس لیں, تو ہوتا کیا ہے کہ کسی انشورنس والی جو کمپنی ہوتی ہے آپ اس میں قسطیں بھرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی قسطیں, 500,000 روپے کی قسط ماہانہ آپ بھر رہے ہیں, یا اور چھوٹی قسط بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے بدلے میں وہ کمپنی آپ کو مستقبل میں اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, آپ کی دکان کے ساتھ, آپ کی گاڑی کے ساتھ,
آپ بیمار ہو گئے, کوئی مخصوص قسم کی آپ کو بیماری ہو گئی, کسی ایکسیڈنٹ میں آپ کی وفات ہو گئی, تو وہ کمپنی آپ کو ایک بڑی رقم دے گی. یہ جو ہے انشورنس کی کیفیت ہے. انشورنس کا یہی مطلب ہوتا ہے. انشورنس لینا موجودہ زمانے میں انشورنس کی جتنی شکلیں, جتنی قسمیں, جتنی صورتیں مارکیٹ کے اندر پائی جا رہی ہیں, وہ تمام صورتیں حرام اور ناجائز ہیں. اور ان کے حرام اور ناجائز ہونے کے 3 بنیادی اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ اس میں سود پایا جاتا ہے. سود کی دونوں شکلیں, ربا الفضل اور ربا النسیہ, 2 شکلیں سود کی اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ کیسے, وہ ابھی میں بتاتا ہوں. دوسرا سبب ہے کہ اس کے اندر قمار اور میسر پایا جاتا ہے, یعنی جوا بازی, اس کے اندر جوا ہوتا ہے. اور تیسرا بڑا سبب اس کے اندر غرر اور جہالت. اس کا مطلب ہماری شریعت میں کوئی ایسا لین دین کرنا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ مستقبل میں کیا ہوگا, مجہول ہو, اس کو غرر کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ تینوں اسباب پائے جاتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سود کیسے پایا جاتا ہے. یہ جو رقم آپ پریمیم کی شکل میں جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کو ایک بڑی رقم ملے گی اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو. آپ فرض کیجئے کہ آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا اور وہ بڑی رقم آپ کو مل گئی. اب پریمیم آپ نے بھرا ہے 50,000 کا, مان لیتے ہیں پریمیم آپ نے بھرا ہے 50,000 کا, آپ کو رقم مل رہی ہے 1 کروڑ. گویا کہ 50,000 کے بدلے میں آپ کو 1 کروڑ مل رہا ہے. جبکہ ہماری شریعت میں اصول ہے کہ اگر روپے کو روپے کے بدلے سے روپے کو روپے سے بدلا جا رہا ہے, ایکسچینج کیا جا رہا ہے, تو دونوں طرف سے سیم اماؤنٹ ہونا چاہیے. آپ نے دیا 50,000, سامنے سے مل رہا ہے 1 کروڑ. یہ ربا الفضل ہے. اسی طرح سے ہماری شریعت میں ایک اصول ہے کہ اگر کرنسی کو کرنسی سے بدلا جا رہا ہے تو یہ یدم بیدن ہونا چاہیے, یعنی جب آپ نے دیا فوراً سامنے والا بھی دینا چاہیے. آپ نے 50,000 کا پریمیم آج بھرا ہے اور وہ جو رقم آپ کو ملے گی ہو سکتا ہے 2 سال 4 سال کے بعد وہ رقم آپ کو ملے, یعنی ہاتھ کے ہاتھ لین دین یہاں پر نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ. تو سود کی 2 شکلیں اس کے اندر موجود ہیں. جوا اس کے اندر کیسے موجود ہے؟ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کی اصطلاحی تعریف یا جوا کا ڈیفینیشن ہماری شریعت کی نگاہ میں یہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر آپ داخل ہوں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میں اس معاملے سے فائدہ اٹھا کر کے نکلوں گا یا نقصان اٹھا کر کے, گھاٹا اٹھا کر کے واپس آؤں گا یا فائدہ اٹھا کر واپس آؤں گا. آپ کو یہ نہیں پتا ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کر رہے ہیں تو اسی کو قمار اور میسر کہا جاتا ہے, جوا کہا جاتا ہے. آپ یہ جو پریمیم بھر رہے ہیں کس لالچ میں بھر رہے ہیں؟ آپ اس لالچ میں بھر رہے ہیں کہ آپ کو ایک بڑا اماؤنٹ مل سکتا ہے. پکا نہیں ہے کہ ملے گا, مل سکتا ہے. اب آپ نے فرض کیجئے اپنی دکان کا انشورنس کرایا, آپ نے پریمیم بھرنا شروع کیا, 1 مہینہ بھرا تھا, دکان میں آگ لگ گئی. ابھی آپ نے 1,000 روپیہ مثال کے طور پر بھرا تھا, آپ کو 10 کروڑ روپیہ اماؤنٹ ملا, آپ فائدے میں ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی آپ پریمیم بھرتے رہیں, آپ کے ساتھ وہ حادثہ کبھی نہ ہو. اگر کبھی حادثہ نہیں ہوگا تو آپ کو کیا ملے گا؟ 0, کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ آپ نے بھرا ہے پورا گیا. اس کا مطلب یہاں اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے, اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ملے. اسی کو جوا کہا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں انشورنس سے بڑا جوا کوئی پایا جاتا ہے. انشورنس سے بڑا جوا موجودہ زمانے میں میری نگاہ میں اس سے زیادہ واضح شکل جوا کی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اسی طرح سے اس کے اندر غرر اور جہالت ہے. آپ یہ ساری رقمیں جو بھر رہے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کلیم ہی نہیں کر پاتے ہیں, وہ کمپنی کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. آپ اگر اس کی سچائی پتہ کرنے جائیں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو انشورنس کا فائدہ ملتا ہے آخر میں, آپ یقین جانیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بڑا واسطہ ہے, پاور ہے, پیسہ ہے, ہو سکتا ہے اس کی طاقت سے آپ حاصل کر لیں, ورنہ ایک عام آدمی آخر میں کچھ نہیں پاتا ہے. فائدہ صرف ان کمپنیوں کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر غرر اور جہالت کی اعلیٰ ترین شکل موجود ہے. لہٰذا
خلاصہ یہ ہے کہ انشورنس کی جتنی بھی قسمیں موجودہ زمانے میں ہیں کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مجبوری ہے آپ کی. مجبوری کیسی؟ مجبوری یہ کہ آپ نے انشورنس نہیں لیا تو آپ گھر نہیں بنا سکتے. فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا قانون آ جائے کہ اگر انشورنس نہیں لیتے ہیں تو آپ گھر تعمیر نہیں کر سکتے, آپ کو کھلے میں رہنا ہوگا. اب یہاں مجبوری ہے آپ کی. اگر آپ نے انشورنس نہیں لیا گاڑی روڈ پر نہیں نکال سکتے, یہ مجبوری ہے آپ کی. یہاں پر بحالت مجبوری آپ انشورنس لے لیجئے, اور اگر کبھی آپ کو رقم مل جائے تو جو پریمیم آپ نے بھرا ہے وہ تو آپ کا. آپ نے مان لیجئے 1 لاکھ پریمیم میں بھرا ہے, اور جب آپ نے کلیم کیا تو آپ کو 10 لاکھ ملا. اب وہ 1 لاکھ جو آپ نے بھرا ہے وہ تو اپنی جیب سے بھرا ہے, وہ آپ کا ہے, آپ اس سے استفادہ کیجئے. باقی جو 9 لاکھ ہے اس کو آپ کہیں پر بھی یا تو رفاہ عامہ میں خرچ کر دیجئے, کسی غریب محتاج کو دے دیجئے, کسی اور کو دے دیجئے. المہم کسی ایسی جگہ پر خرچ کیجئے جہاں سے ڈائریکٹ آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہ ہو, کیونکہ وہ سود کی رقم ہے جو آپ کو مل رہی ہے. تو یہ جو ہے انشورنس کا حکم ہوا. اسی طرح سے موجودہ زمانے میں ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, جس کے بارے میں آئے دن لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اور یہ پیش آتا رہتا ہے, وہ مسئلہ ہے مضاربت کا, یا ہم کہیں انویسٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کا مسئلہ. مضاربت یا انویسٹمنٹ کی شکل کیا ہے؟ اس کی جو معروف اور مشہور شکل ہے وہ یہ کہ میرے پاس پیسہ ہے, میں کسی آدمی کے پاس وہ پیسہ کسی کمپنی میں یا کسی فرد کے پاس انویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پیسہ لیجئے 10 لاکھ روپیہ, آپ اس سے تجارت کیجئے. میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ہنر نہیں ہے, میں تجارت نہیں کر سکتا, لیکن میرے پاس پیسہ ہے. اور آپ کے پاس ہنر ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ لیجئے, میرا پیسہ, آپ کی محنت, تجارت کیجئے, اور جو فائدہ ہوگا ہم دونوں اس فائدے میں شریک ہوں گے. اس کو کہا جاتا ہے مضاربت, اور اسی کو ہم انویسٹمنٹ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جائز ہے, اصلاً یہ جائز ہے, لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے. جو طریقہ رائج ہے اس طریقے پر جائز نہیں ہے, یا کئی ساری خرابیاں جو موجود ہیں ان خرابیوں کے ساتھ جائز نہیں ہے. پہلی خرابی کیا پائی جاتی ہے انویسٹمنٹ کے باب میں؟ وہ یہ کہ جب آدمی کسی کے پاس انویسٹ کرتا ہے اس سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے ہر مہینے 10,000 دیتے رہنا, آپ کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے یہ میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں, مجھے ہر مہینے 10,000 روپیہ چاہیے. آپ کیا کرو گے, تجارت کرو گے کہ نہیں کرو گے, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, یا زیادہ فائدہ ہوگا کم فائدہ ہوگا, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے ہر مہینے 10,000 روپیہ چاہیے. اگر فکس اماؤنٹ وہ مطالبہ کر رہا ہے انویسٹمنٹ پر تو یہ جائز نہیں ہے, یہ سود کی شکل ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو عدم جواز کی پہلی شکل یہ ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر تجارت میں نقصان ہو گیا, لاس ہو گیا, جو 10 لاکھ کا کیپٹل ہم نے لگایا ہے, انویسٹ کیا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے تجارت میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل ہی ڈوب گیا. اگر وہ کیپٹل ڈوب گیا تو آدھا نقصان آپ اٹھاؤ گے, آدھا نقصان میں اٹھاؤں گا. اگر یہ شرط ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ مضاربت میں یہ اصول ہے کہ جو انویسٹر ہے نقصان وہ اٹھائے گا, فائدہ ہوگا تو فائدہ دونوں میں تقسیم ہوگا, اور جو نقصان ہے وہ نقصان کون اٹھائے گا؟ جو انویسٹر ہے وہ نقصان اٹھائے گا. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی فائدہ تو دونوں لے رہے ہیں تو نقصان ایک آدمی کیوں اٹھائے گا, نقصان بھی دونوں اٹھائیں. یہاں پر دراصل نقصان دونوں اٹھا رہے ہیں. جس نے انویسٹ کیا ہے اس کا پیسہ گیا, اور جس نے کام کیا ہے اس کی محنت گئی, اس کو بھی تو کچھ نہیں مل رہا ہے, تو دونوں کا نقصان ہوا. ایک کا پیسہ ایک کی محنت, دونوں کا نقصان ہوا. تو یہ شرط نہیں رکھی جا سکتی کہ اگر نقصان ہوا تو دونوں اس میں شریک ہوں گے. نقصان صرف انویسٹر کے اوپر ہوگا اور فائدے میں دونوں شریک ہوں گے. اور ہاں,
فائدے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ فائدہ پرسنٹ میں تقسیم کیا جائے گا، اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، فکس اماؤنٹ نہیں، پرسنٹ میں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فکس اماؤنٹ مان لیجئے اگر ہم نے 10,000 روپیہ رکھ دیا تو 10,000 روپیہ ہر مہینے مجھے ہر صورت میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس مہینے فائدہ 1,00,000 ہو جائے، اس کو 90,000 ملا، مجھے 10,000 ملا۔ اگلے مہینے ہو سکتا ہے 5,000 ہی فائدہ ہو، اب وہ باقی 5,000 کہاں سے دے گا؟ اپنی جیب سے دے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ فائدہ نہ ہو سکتا ہے بہت بڑا فائدہ ہو جائے، لیکن اگر فائدہ پرسنٹ میں ہے تو چاہے 1 روپیہ فائدہ ہوگا تب بھی دونوں پائیں گے، اگر 1,00,000 ہوگا تب بھی دونوں فائدے میں شریک ہوں گے۔ تو فائدے کا ایگریمنٹ یہ پرسنٹ پر ہونا چاہیے، فکس اماؤنٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لاس ہوگا، نقصان ہوگا، وہ صرف انویسٹر پر ہوگا، وہ کام کرنے والے پر نہیں ہوگا۔ اگر اس شرط کی رعایت کی جا رہی ہے تو انویسٹمنٹ جائز ہے۔ ابھی موجودہ زمانے میں ادھر خاص طور سے ساؤتھ سے ایک سوال بہت آتا ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہے گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں، گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل گولڈ میں؟ ڈیجیٹل گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ ایک کمپنی ہے جو ڈیجیٹل گولڈ کی تجارت کر رہی ہے، ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ ڈیجیٹل گولڈ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیجیٹل آدمی ڈیجیٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی وہ ہوگا سر سے پاؤں تک ایک جسم ہوتا ہے، گولڈ بھی جو ہے فزیکل ہو سکتا ہے، ڈیجیٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں جو کمپنی حرام کاروبار کر رہی ہے اور اس طرح سے نئے نئے چکنے چپڑے نام دے رہی ہے اپنے تجارت کو جو کہ حرام ہے، ایسی کمپنی میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ انویسٹ آپ ایسی ہی کمپنی میں کر سکتے ہیں جو جائز اور حلال کاروبار کر رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ، بٹ کوئن کا مسئلہ آج کل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، یا کرپٹو کرنسی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی موجودہ زمانے میں ایک کرنسی کچھ سالوں پہلے ایجاد ہوئی ہے، وہ کرنسی فزیکل نہیں ہوتی ہے، وہ کرنسی جو ہے ڈیجیٹل ہوتی ہے، اس میں صرف وہ نمبر آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی فزیکل کوئی کرنسی نہیں آتی ہے۔ وہ جو ہے بٹ کوئن یا جو ہے کرپٹو کرنسی، اصل کرپٹو کرنسی ہے، پھر اس کی بہت ساری قسمیں جس میں سے ایک بٹ کوئن ہے۔ تو بٹ کوئن میں لین دین کرنا یہ کیسا ہے؟ مختصر انداز میں بٹ کوئن موجودہ زمانے میں اس کی جو موجودہ شکل ہے اس کا لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور عدم جواز کی مختصر انداز میں دلیل یہ ہے کہ ہماری شریعت میں کرنسی کا ایک معیار ہے۔ ہماری شریعت کس کرنسی کو کرنسی مانتی ہے؟ کرنسی ہماری شریعت اس کرنسی کو مانتی ہے وہاں کی حکومت جس کی ضمانت لے، اس کرنسی کی ضمانت کوئی حکومت لے کہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو حکومت ضامن ہے، اور اگر کوئی ایسی کرنسی ہے جس کی ضمانت حکومت نہیں لے رہی ہے تو ہماری شریعت اس کو کرنسی مانتی ہی نہیں ہے۔ بٹ کوئن کی موجودہ صورتحال کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک اس کی ضمانت نہیں لیتا ہے۔ آپ کے پاس جو انڈین کرنسی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ ہندوستانی گورنمنٹ اس کی ضمانت لیتی ہے۔ اگر یہ 500 کا نوٹ آپ کے پاس ہے، کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، جیسے ابھی کرنسی بین ہوئی تھی 2000 کا نوٹ یا اس سے پہلے 1000 کا نوٹ، تو ایسا تھوڑی ہوا تھا کہ جس کے پاس 1000 کا نوٹ ہے اب وہ ضائع ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ کو دوسرا 1000 دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ حکومت نے اس کی ضمانت لی ہوئی ہے۔ لیکن جو بٹ کوئن ہے اس کی ضمانت دنیا کا کوئی ملک نہیں لیتا ہے، کوئی حکومت نہیں لیتی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکومت کھڑی ہوئی نہیں ہے۔ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ زیرو ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بٹ کوئن ہے اسے کرنسی کی حیثیت حاصل ہی نہیں ہے ہماری شریعت میں، لہٰذا اسے لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے، پتہ نہیں وہ مسئلہ یہاں پہ چلتا ہے کہ نہیں، لیکن بڑے شہروں میں بہت کثرت کے ساتھ وہ چل رہا ہے، ہیوی ڈپوزٹ کا مسئلہ۔ آپ کوئی گھر کرائے پر لیتے ہیں، جو گھر کا مکان کا مالک ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس گھر کا کرایہ مارکیٹ ویلو اس کی جو ہے ہر مہینے 5000 ہے، لیکن میں آپ سے 5000 نہیں لوں گا ہر مہینے،
میں آپ سے ہر مہینے 500 روپے لوں گا صرف، لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ 10 لاکھ کا ڈپوزٹ میرے پاس جمع کیجئے اور ہر مہینے 5000 کرایہ لینے کے بجائے میں آپ سے 500 روپے کرایہ لوں گا۔ آپ جب وہ گھر چھوڑنے لگیں گے تو وہ جو ڈپوزٹ آپ نے 5 لاکھ جمع کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ الگ الگ شہروں میں اس کا الگ الگ نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے کاروبار کر رہا ہے یا معاملہ کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے اندر بھی سود شامل ہے۔ اگر آپ گھر کرائے پر لے رہے ہیں اور آپ یہ جو 5 لاکھ کا ڈپوزٹ جمع کر رہے ہیں، اسی ڈپوزٹ کی وجہ سے آپ کو ہر مہینے 4500 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کی وجہ سے آپ کا فائدہ ہو، قرض دینے والے کا فائدہ ہو، تو وہ سود ہے۔ اور یہ جو رقم 5000 ڈپوزٹ آپ جمع کر رہے ہیں، یہ دراصل قرض ہی ہے، کیونکہ اگر یہ قرض نہ ہوتا، اگر یہ ڈپوزٹ ہوتا تو مکان کا مالک لے جا کر کے اس کو لا کر میں جمع کر کے رکھتا، اس کو خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اس کو ڈپوزٹ کہہ رہا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اس کو خرچ مت کرو آپ، کیا وہ اس بات پر راضی ہوگا؟ بھائی وہ کہہ رہا ہے ڈپوزٹ مطلب کیا؟ ضمانت، کہ اگر کل کو گھر میں کچھ ہو گیا، کرایہ دار چھوڑ کے بھاگ گیا تو ہم اس سے وصول کریں گے، یہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، لے جا کر کے اس رقم کو استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ڈپوزٹ نہیں ہے، وہ قرض ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض دینے والے کو فائدہ دیتا ہے 4500 روپے مہینے کا، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے، اس کے اندر بھی سود موجود ہے۔ ایک مسئلہ اور آخری مسئلہ، اس کے بعد ہم سوالات پر آئیں گے۔ دراصل مسائل اتنے کثرت کے ساتھ مارکیٹ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کم سے کم 4-5 گھنٹے کا لیکچر چاہیے، تاکہ اطمینان کے ساتھ ان پر بات ہو اور بات سمجھ میں آ بھی سکے۔ آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر 2-4 مسائل پر ہی بات ہو سکتی ہے، اسی لیے میں چاہوں گا کہ آخری مسئلہ بیان کر کے بات ختم کروں، اور آپ کی جانب سے اگر کوئی اہم مسئلہ ہو یہاں پر چل رہا ہو اس کے بارے میں آپ سوال کریں۔ آخری مسئلہ یہ کہ ہم نے بار بار یہ بات یہاں پر ذکر کی کہ سود کا لینا دینا یہ جائز نہیں ہے اور بہت خطرناک گناہ ہے، بلکہ معاملات کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن کئی دفعہ سودی معاملے کے اندر داخل ہونا ہماری مجبوری ہو جاتی ہے۔ آپ مجبوری کا مطلب سمجھیں، مجبوری کا مطلب لگژری نہیں ہے۔ مجبوری ایسے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم اس سود کے معاملے میں داخل نہیں ہوئے تو ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، یہاں کا نظام ہمیں اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بینک کا مسئلہ ہے، سارے بینک سودی ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہاں کا قانون ہے کہ آپ کوئی بڑا اماؤنٹ اپنے پاس کیش کی شکل میں نہیں رکھ سکتے، اگر آپ رکھتے ہیں تو بلیک منی ہے، آپ حکومت کی نگاہ میں مجرم ہیں، آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے اپنے پاس کیش کی شکل میں، آپ کو بینک ہی میں رکھنا ہے۔ اب ایسی صورت میں گویا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ان سودی بینکوں میں ہم اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پیسہ رکھیں، کیونکہ ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے پاس بھاری رقم جو ہے کوئی بھاری اماؤنٹ آپ رکھیں۔ اب یہاں پر گویا کہ ہماری مجبوری ہو گئی۔ اب جب مجبوری کی شکل میں ہم نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا تو ہمیں سود کی رقم بھی ملتی ہے ساتھ میں۔ جب ہمیں وہ سود کی رقم ملتی ہے تو اس رقم کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ مختصر انداز میں 2 لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ رقم آپ بینک سے لے چکے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، اب وہاں سے لینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لینے کے بعد کیا وہ اماؤنٹ بینک کو واپس کر دیں یا گھر لے کے چلے آئیں۔ جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے بینک کو واپس کر دیا، اس سودی بینک کو جو حرام کاروبار کر رہا ہے، تو آپ کا وہ اماؤنٹ اسی حرام کاروبار میں لگائے گا، ظاہر ہے اسے کوئی حلال کام تو نہیں کرے گا وہ، تو لہٰذا وہ سود جو آپ لے چکے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، اس کو آپ واپس نہ کریں، اس کو لے کے چلے آئیں۔ وہ مال آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو حرام طریقے سے ملا ہے۔ اب اس مال کا کیا کرنا ہے، اس کو جلا کے پھینک بھی نہیں سکتے، نہ تو ملک کا قانون اجازت دیتا ہے نہ تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ وہ جو نوٹ ہے، اس نوٹ کے اندر خرابی نہیں ہے، اس نوٹ کے اندر حرمت چپکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے نے اس کو حرام بنایا ہے، لہٰذا وہ نوٹ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، کسی بھی ایسی جگہ پر خرچ نہیں کر سکتے
جہاں پر خرچ کرنے سے ڈائریکٹ آپ کا فائدہ ہونے والا ہے، لہٰذا اس کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیجئے جس سے عام لوگوں کا فائدہ ہو، یا کسی غریب اور مسکین کو دے دیجئے، اپنے فائدے میں اس کو نہیں لگا سکتے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ آخری مسئلہ ہے جس پر ہم نے بات کیا۔ اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جو یہاں پیش آتا ہے، جس کے بارے میں سوالات آتے ہیں، جس کے بارے میں اشکال ہے اور اس کا تعلق آپسی لین دین، کاروبار سے، تجارتی مسائل سے ہے، تو اس کے بارے میں سوال کریں، انشاءاللہ اس پر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔